مصور نے اپنا کلام توڑے ڈالا، مصور نے اپنا کلام توڑے ڈالا، کبھی عکس ہے ڈالا رولا۔ جو میں کہتا ہوں بڑا سوچا کریں، یہ خوب دیگیں پکانی، اس میں حرج نہیں ہے، خوب سجانے وقتی طور سے بھئی بڑا جاتا، یہ بڑا دن آیا، بڑا کچھ کرنا، لیکن عملی طور سے کچھ نہ کرنا، یہ سب بیکار ہے۔ بات تو مانی نہیں، ان کی مرضی کے کام تو کیے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو مرضی یہ کیا ہے جی۔ بس بڑی رات آئی تو خوب کھانے پکائے، خوب بجلیاں لگائیں، ساری رات جاگا، یہ ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اسی سے واقعات میں واقعہ آتا ہے کہ کہیں ایسے بڑی خرچے ہو رہے تھے، دنیا دار قسم کے ہوں گے، اور بڑی لائٹیں لگائی ہوئی تھیں، شور شر یہ ہنگامے، دنیا اکٹھی، تو کسی پہ کرم تھا، کہتے آقا جی اس طریقت والے کو کہا یہ پیسے سے خدا رسول کو خریدنا چاہتے ہیں، یہ خدا رسول کو پیسوں سے خریدتے ہیں، ہم یہ خرچ کریں گے تو ہمیں خدا سے عمل کرنا نہیں، تو عمل کرنا چاہیے۔ بعض جگہ کہتے کہ نیت خواں تھے، نیت پڑھ رہے تھے، طریقت والے کہتے ہیں حجابت سے دیکھا آقا جی اس نیت والوں طرف دیکھا، نظر ہٹا لی، نیت میں کچھ نہیں کہتے، جیسے کسی نے تعجب کیا، جیسے دیکھا ویسے کر تعجب کیا، معافی تو سب کی دیتے ہیں، تو ان میں تبدیلیاں نہیں آتی ہیں، ان کے دل سچے نہیں ہیں، بس زبان سے کہتے ہیں احترام ہے، جیسے رواجی احترام یا ذہن میں احترام، دل میں محبت اور عظمت نہیں ہے۔ دل میں محبت عظمت جس کی ہوتی ہے، اس کے ہر معاملے کا ادب کرتا ہے، اس کے خدام کا ادب کرتا ہے، اس کے گھر کا ادب کرتا ہے، اس کے شہر کا ادب کرتا ہے، اس کے کتے کا ادب کرتا ہے، اس کی ہر چیز کا ادب کرتا ہے، جیسے محبت والے کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں؟ بعض ایسے کہتے ہیں کرتے نہیں، بعض ایسے کرتے بھی ہیں۔ در چما دیوار چما تیرے کتیاں دی پیراں دی خاک چما، ایک وار چما لکھوار چما۔ دیکھا اتنا ادب ہوتا ہے، ادب کیسے نہیں کرے گا، عمل کیسے نہیں کرے گا، اس کو اتنا احساس ہے کہ ہر چیز کا ادب ہے، ان کے حکم کا ادب نہیں ہوگا، حکم کا ادب سب سے پیارا ہوگا۔ یہ چیزیں حکمت نہیں ہیں، لیکن محبت میں لوگ ڈرے جاتے ہیں۔ صحابہ جیسے جانے دیتے تھے آقا جی پر، ہاں جی جان نثار ہوتے تھے، ایسے ہی ظاہری ادب میں بھی سچے بہت ہوتے تھے۔ ظاہری ادب میں ہم لوگ ظاہری ادب میں سچے بھی نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، اور باطنی ادب میں اللہ تعالی ہمارے تمہارے پردے رکھے۔ ہاں اس لیے وہ تبدیلی نہیں آتی نا، تبدیلی نہیں آتی۔ ظاہر ادب صحابہ کا کتنا تھا، سبحان اللہ۔ اگر آپ وضو کرتے تھے، امام بخاری نے لکھا صحیح حدیثوں میں، تو آپ کا وضو کا پانی گرتا نہیں تھا، ہر کوئی آتا وضو کے پانی کو ہاتھ لگا کے اپنے پر ملتا تھا، اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا، مثلا آپ کے وضو کے پانی کو ہاتھ نہیں لگا، تو جس کا ہاتھ پانی کو لگ چکا تھا، آقا جی کے جسم کا پانی ہے، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کا پانی اس کو لگ چکا تھا، وہ جا رہا تھا، اس کے پیچھے بھاگا، اس کو جو لگا پانی ایسے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے کو ایسے کیا، اور وہ ایسا جوش تھا، امام بخاری، قرآن کے بعد کوئی صحیح کتاب ہے تو امام بخاری کی ہے، تو امام بخاری نے کادوا یتقاتلون علی وضوئہ، ایسے نظر آتا تھا یہ قتل ہو جائیں گے اس پانی پر، تو آقا کے حکم پر وہ کتنے قتل ہوتے ہوں گے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کے ملاقات کے لیے گیا، دیکھا وہ غمگین بیٹھا ہوا تھا، کہا خوش نظر نہیں آتے، کہا ما عملت علی وصیت رسول اللہ، میں نے نبی کریم کے حکموں کی وصیت کی پابندی نہیں کی، اس بات پہ چلا نہیں جیسے انہوں نے کہا تھا،
کیا کیا کہا تھا، کہا دنیا سے ہٹ کے رہنا، دنیا سے محبت نہ کرنا، میں اس دنیا میں پھنس گیا ہوں۔ کہا تمہارے گھر میں دنیا تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا تم کو مشق نہیں نظر آ رہا ہے، تشت نہیں پڑی ہوئی، دو چار چیزیں تھی۔ کہا بتاؤ کتنا احساس تھا، حالانکہ دنیا نہیں بھی تھی پھر بھی خوف میں تھے۔ ان کی بات کا اتنا احترام تھا تو ان کے حکم کا کتنا احترام ہوگا۔ وہ اتنی نیتیں تو نہیں پڑھتے تھے، نہ اتنی نیتیں لکھتے تھے، وہ قربانی جان نثاری سے ثبوت دیتے تھے۔ بتاؤ یہ تو سارے کر لیتے ہیں، گھروں میں کر لیتے ہیں، باہر کرتے ہیں، ٹیلی ویژن میں کسی کوئی مناسبت وہاں کھڑے ہو کے پڑھ دی، پھر بعد میں جا کے خلاص۔ سنیمے بھی دیکھے، فلمیں بھی دیکھی، داڑھیاں بھی مونڈی، مونچھیں بھی مونڈی، ہاں جی، کہ نمازیں بھی قضا کی، واپس نہیں کیا، گناہ بھی کیے، توبہ بھی نہیں کی۔ بتاؤ یہ محبت ہے؟ محبت والا طاعت کر کے بھی کانپتا رہتا ہے، طاعت کر کے، گناہ کر کے تو اس کی جان نکلتی رہتی ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کوئی بات ایسے چلی، لڑکے نے اس بات کو جیسے اہمیت نہیں دی اور بے ادبی بھی نہیں کی، کہا ہاں ایسے ہے، لیکن اس نے دیکھا نبی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، اس نے کہا سن، جب تک زندہ ہوں میری تیری بول چال بند ہے، میں تیرے سے بات نہیں کروں۔ آقا جی کہتے ہیں خدا نے مجھ کو صحابہ چن کے دیے ہیں، اور قربانی کے ثبوت دیتے تھے۔ ہمیں فرض نمازوں کا کہا جاتا ہے وقت پہ پڑھو، ہر چیز سے افضل نماز ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ افضل چیز کا نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اور جماعت کا کہا، ادھر دل نہیں گیا نا، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ سننے والے چھوڑو، وہ بھی تو سنتے ہیں اللہ اللہ اللہ، وہ بھی سنتے ہیں۔ اگر میں یہاں آ کے بیٹھتا ہوں تو مجھے جب یہ تھا تو وہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ معافی مل جائے گی۔ خدا نے کہا یہ ظلم کریں، ان سے خطائیں ہوں، آپ کے پاس آئیں تو خدا ان کو معافیاں دے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو میں بھی معافی کی صورت سے آتا ہوں، ان کے تصور میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ معافی دیں گے، معافی دلائیں گے۔ آپ بھی اسی طریقے سے آیا کریں کہ ہم وہاں جائیں گے، خدا رسول سے معافیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ قدر نہیں ہے نا اس چیز کا، پتہ نہیں ہے، قدر پتہ ہے بھی تو توجہ نہیں دیتے۔ پیسے کا معاملہ ہو، دوسرے معاملہ ہو، گولی کی طرح فٹ ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں اس طرف، ادھر فائدہ، ادھر یہ ہے، ادھر کاروبار ہے، ادھر یہ ہے۔ یہ محبت کا کاروبار، یہ کم کاروبار ہے۔ اگر اس چیز کی ہم قدر رحمت میں دیکھیں، اس کے پیچھے لگیں، خدا ساری مشقتیں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، اس طرف نہیں بھاگتے ہیں۔ اور نامعقول میں جو مضر خاص نہیں ہوتے وہ بھی لے کے آ جاتے ہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ تمہاری قسمت ایسی ہے، بے سمجھ بوجھ رکھ کے ایسے کرنا۔ فرضوں کو سب سے پہلے ادا کیا کریں، نماز ہو بس خلاص، فرض کو وقت پہ پڑھنا۔ کوئی عذر ہے تو عذر کی وجہ سے انسان معذور ہوتا ہے، اس کا بہت خیال کریں۔ کم از کم 88 مرتبہ نماز کا قرآن میں آیا ہے، اور آقا جی نے نماز سے بہت محبت کی ہے، اور کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میری آقا جی کہتے ہیں جب وقت نماز کا آتا تھا، ارحنا یا بلال، حضرت بلال کو بلاتے، اس کو بلاؤ، ہمیں راحت دو بلال، اذان دو، مجھے راحت ہو۔ بتاؤ، لاپرواہی کرنا، گھر میں بیٹھے رہنا، ایسے مرضی سے آنا، مرضی سے جانا، کچھ نماز کا تصور ہے، ہاتھ کبھی ایسے لٹکا ہوا، کبھی یہ بیٹھا ہوا، یہ مولانا صاحب، ایسے ہونا چاہیے۔ ہمارے کیا پڑھتے بھی تو کیا نمازیں ہیں؟ اگر نماز میں خوف اور محبت تصور نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے نماز میں کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ما حتی تعلموا ما تقولون، تم کو پتہ ہونا چاہیے تم کیا کہہ رہے ہو۔ پھر اس میں یہ بھی تصور ہونا چاہیے ہم جگہ کھڑے ہیں، النبی کریم ہم کو خدا سے ملا رہے ہیں، ہم کو نماز سکھائی، وضو سکھایا، کہا خدا کے سامنے ایسے کھڑے ہو، پھر اندر تمہارے خدا تعالیٰ کی رحمت اترے گی۔ جو آدمی صحیح نماز نہیں پڑھتا، جلدی پڑھتا ہے، ٹھنگے مارتا ہے، صحیح نہیں پڑھتا، آقا جی کہتے ہیں نماز بد دعا اس کو کرتی ہے، خدا تجھ کو ضائع کرے، تو نے مجھ کو ضائع کیا۔ نماز پڑھ سجدے پہ سجدہ، وقفہ نہیں کرتے آرام سے، پھر ایک دم سجدے پہ سجدہ،
پھر ایک دم رکو، ایک دم قیام پورا نہیں کرتے کہ اب اس کمر سیدھی نہیں، قیام میں رکوع کے بعد سیدھا سجدے میں گیا. یہ نماز ہوتی ہے؟ اگر نماز آرام سے پڑھتا ہے، سکون سے، جیسے کو آقا جی صحابی کو سکھایا تطمئن راکعن تطمئن ساجدن، تو مطمئن ہو کے سجدہ کر، سکون سے سجدہ کر، سکون سے رکوع کر، سکون سے کھڑا ہوا کر. تو فرمایا وہ نماز دعا کرتی ہے خدا تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. تو یہ نمازیں پھر پڑھنا نہ پڑھنا تو اس میں ایسے سجدے پہ سجدہ. تو خدا توفیق دے کہ ہم چیزوں کو ایسے کریں جیسے آقا جی چاہتے ہیں. تو پھر خدا سے کی محبت کے کام محبت سے کریں اور سوچ کے کریں اور اچھا کر کے کریں. ہے جی، تو پھر محبت پیدا ہو جائے گی کہ ہم نے ان کی بات مانی، آپ نے ان کی بات مانی، اس چیز کو ان کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کی، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کریں، تو پھر فائدہ ہوگا. باتیں اتنی کرنی، نیتیں اتنے پڑھنی، ہاں جی، نعرے وقتی جذبے مارنے اور عمل میں بیکار. خدا تعالی ہم کو عملی اور قربانی طور سے ایسا مضبوط کرے جس کو کہتے ہیں واقعی مضبوط ہے، واقعی لیلا مجنون. اللہ ایسا کر دے صحابہ کی طرح انشاءاللہ. مصور نے اپنا کلام توڑ ڈالا، مصور نے اپنا کلام توڑ ڈالا، کبھی عکس ڈالا رولا عکس ڈالا رولایا ہے پیروں جگر اور دل کو، جگر اور دل کو بدر تک ہے ڈالا، جگر اور دل کو بدر تک ہے ڈالا. یہ زاری ریکت یہ تکنے کی حسرت، یہ زاری ریکت یہ تکنے کی حسرت، جونو دل میں ہے میرے اللہ نے ڈالا، 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 جونو دل میں ہے میرے اللہ نے ڈالا. جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ، جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ. دیکھا کیسی باتیں ہیں، جسے دیکھا انہوں نے
وہ آدمی یادگار زمانہ بنا. کیا نظر ہے آقا جی، اولیاء اللہ کی یہی شان. ان کی کتابوں میں واقعات لوگ پڑھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. جب وہ زندہ ہوتے جاتے ہیں ان کے دل زندہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ آقا نے اس کو دیکھا ہے. وہ یادگار زمانہ. آپ کی مثال مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ یادگار زمانہ ناصر نے لکھے نا، یہی ہے نا، جن کو آقا دیکھیں وہ یادگار ہے. آپ سوچیں یا اللہ یادگار زمانہ، جس کے ذرے ہیں یہ سارے اولیاء. ان کو دیکھا، ان میں اثر آیا، لوگوں کے مسئلے حل ہوئے، اور جس کا دل اس سے لگا اس نے ساری عمر نشے میں گزاری، سکون میں گزاری، خدا کی محبت میں گزاری. وہ سوئے بھی اس کے دل میں محبت، ہنسے بھی اس کے دل میں محبت، چلے بھی اس کے دل میں. کیسی زندگی نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. جسے انہوں نے دیکھا وہ یادگار زمانہ. کیا بات ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی. جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ، جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ. صحابہ میں بڑھ کے یادگار زمانہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان. آپ یہ کٹر بریلی سنی شیعہ بننا چھوڑنے سے بہت نقصان تمہارا ہوگا. یہ نہ بنا کریں ظاہری ایسے تھوڑا بڑا بریلی دیوبندی وغیرہ وغیرہ. بس یہی کہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. ہم یہی دیکھیں جو آقا جی کی بات ذہن میں آ جائے، کان میں آ جائے، اس کو نہیں بھلانا ہے، وہ کسی کے متعلق ہو. ہاں، اس سے آپ بہت مصیبتوں سے بچ جائیں گے. جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ، جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ، جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ ہے. خلقت کو رہبر کے قدموں میں ڈالا ہے. خلقت کو رہبر کے قدموں میں ڈالا ہے. خلقت کو رہبر کے قدموں میں ڈالا. ملے شہر ملتان میں اللہ محمد، ملے شہر ملتان میں اللہ محمد. جوڑا شیخ سے جو بدلے اس کو ڈالا. 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 جمال محمد کی تاکہ مل کر کے مصور نے اپنا کلام توڑ ڈالا. اچھا میں یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟